أفعل الخير للأمة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک عورت کا بیٹا بہت گناہگار تھا. ماں اپنے بیٹے کو نیکی کا حکم دیتی، بے حیائی اور برے کاموں سے منع کرتی، لیکن وہ باز نہ آتا. آخرکار تقدیر اس پر غالب آئی اور وہ گناہوں کی حالت میں مر گیا. اس کی ماں کو بہت صدمہ ہوا کہ اس کا بیٹا بغیر توبہ کیے مر گیا ہے. اس نے تمنا کی کہ اسے خواب میں دیکھیں. ایک دفعہ اس نے خواب میں اپنے بیٹے کو عذاب میں مبتلا دیکھا تو وہ مزید غمگین ہو گئی. جب کچھ مدت کے بعد اسے دوبارہ اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا تو اس کی حالت بہت بدلی ہوئی تھی، بہت ہی اچھی تھی. وہ خوش اور خرم تھا. اس نے اپنے بیٹے سے اس حالت کے متعلق پوچھا کہ اے میرے بیٹے، میں نے تجھے عذاب میں مبتلا دیکھا تھا، اب یہ مرتبہ و مقام تجھے کیسے ملا؟ اس نے جواب دیا کہ اے میری ماں، ایک گناہگار شخص ہمارے قبرستان سے گزرا. اس نے قبروں کی طرف دیکھا اور دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کے متعلق غور و فکر کیا. مردوں سے نصیحت حاصل کی، اپنی لرزش پر رویا، اپنی خطاؤں پر نادم ہوا، اللہ پاک کی بارگاہ میں اس نے سچی توبہ کی. اور عہد کیا کہ اب وہ کبھی گناہوں کی طرف نہ پلٹے گا، گناہ کی طرف نہیں جائے گا. تو اس کی توبہ سے آسمان کے فرشتے بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے سبحان اللہ، اس شخص نے اپنے رب عز و جل کے ساتھ کیا ہی خوب صلح کی ہے. صلح کر لی اس نے رب تعالی سے. اللہ پاک نے اس کی توبہ قبول فرما لی. پھر ایسا ہوا کہ اس نے کچھ قرآن کریم پڑھا اور رحمت بانٹنے والے آقا، کرم فرمانے والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر 20 مرتبہ درود پاک پڑھا اور اس کا ثواب ہم سب قبرستان والوں کو پہنچایا. اس کا ثواب ہم پر تقسیم کیا گیا تو مجھے بھی اس سے بھلائی ملی، جس کے سبب اللہ پاک نے مجھے بخش دیا اور مجھے مقام عطا کیا جو آپ ملاحظہ فرما رہی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائی، آپ نے دیکھا کہ گناہگار شخص نے
تو اپنی زندگی گناہوں میں گزار کر دنیا سے چلا گیا، اور ایک وہ شخص کہ جو گناہوں کی زندگی میں تھا مگر قبرستان جانے سے اس کے دل میں قبر و آخرت کا خوف آیا، خوف خدا اس کے اندر پیدا ہوا، اور جس کے سبب اس نے توبہ کی، اور اس توبہ کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا، اسے معاف کر دیا، اور پھر کچھ اس نے پڑھ کر تمام مرحومین کو بخشا۔ قرآن کی آیت پڑھی، درود پاک پڑھا، کہ جس کی بھلائی جو ہے تمام اہل قبرستان والوں کو میسر آئی، اور جو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار تھے ان کو رہائی مل گئی۔ اب یہ دیکھیے، اس بات پہ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہمیں سننے کا موقع عطا فرمایا ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم آئے ہیں یہاں سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے۔ اس سے ہمیں اب کما حقہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب ایک بندہ سنتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، تو ظاہر ہے جو سنے گا نہیں، سمجھے گا نہیں، اور اپنی اصلاح نہیں کرے گا، تو وہ اس ماں کے بیٹے کی طرح ہوگا کہ جو بغیر توبہ کیے مر جائے گا، اور اگر بغیر توبہ کیے مر جائے گا تو عذاب اللہ تعالیٰ کا دنیا سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ بلکہ ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے کہ اگر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر جہنم کو سوئی کے نوکے کے برابر، سوئی کا نوکا جو عام طور پر مشہور ہے نا، بعض لوگ شاید پتہ بھی نہیں ہوگا نوکا کہتے کس میں، نوکا اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے، کتنا باریک سوراخ ہوتا ہے۔ اچھا، ہم جیسا بندہ بغیر چشمے کے ڈال نہیں سکے گا۔ اب اتنا باریک جہنم کو کھول دیا جائے دنیا پر، تو اس کی بدبو، اس کی گرمی اور اس کی شدت سے جتنے بھی مخلوقات، جاندار، جن و انس اور پرندے، انسان، چرندے، پرندے، شجر بھی، یہ شجر بھی جاندار ہے نا، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں، صرف جہنم کی سوئی کے نوکے کے برابر اگر کھول دیا جائے، تو اندازہ کیجئے پیارے اسلام بھائیوں کہ جس کے لیے قبر کے اندر، روایت میں بتایا جاتا ہے قبر کے اندر جو ہے 2 کھڑکیاں کھلتی ہیں، ایک کھڑکی بند ہوتی ہے، ایک کھلتی ہے، ایک بند ہوتی ہے، ایک کھلتی ہے، اور ایک رہتی ہے، دونوں کھلتی ہیں، جبکہ جنت کی بھی کھلتی ہے، دوزخ کی بھی کھلتی ہے، مگر ایک مستقل کھلی رہتی ہے۔ اب وہ جنتی ہو یا جہنمی ہو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اب جو 2 کھڑکیاں ہیں وہ جو جنت کی اور دوزخ کی ہیں، دیکھیے جہنم کی کسی نیکوکار پہ کھلے گی تو اسے جہنم دکھا کر بند کر دیا جائے گا، اور بتایا جائے گا کہ اگر تو اللہ کا نافرمان بندہ ہوتا تو تیرے لیے یہ عذاب ہوتا، اور کسی نافرمان کو جنت دکھائی جائے گی اور فوراً جنت کی کھڑکی بند کر دی جائے گی، بتایا جائے گا کہ اگر تو اللہ کا فرما بردار ہوتا تو تیرا مقام یہ تھا، اب تیرے لیے جہنم کی کھڑکی ہے۔ تو جہنم کی کھڑکی جو ہے وہ قبر میں کھول دی جاتی ہے، کھڑکی، غور کریں کیا کہہ رہا ہوں میں، کھڑکی، جہنم کی کھڑکی، اور حدیث پاک میں ہے پوری دنیا کے لیے سوئی کے نوکے کے برابر اگر جہنم کو کھول دیا جائے تو جتنی مخلوقات ہے سب ہلاک ہو جائے، اس کی بدبو، اس کی گرمی سے۔ وہاں تو کھڑکی کھلی ہوئی ہے، کھڑکی، تو اندازہ کیجئے کھڑکی کا کھلنا اور عذاب کا شدت ہونا، یہ کسی الفاظ میں نہیں آ سکتا، کسی تصورات میں لا کر میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان جب الفاظوں سے گفتگو کرتا ہے تو وہ ان کے الفاظوں میں جا کر ان تصورات میں گھم جاتا ہے۔ تو ایک کہنا چاہیے ایک عکاسی،
ایک ویڈیو عکاسی تصور میں بنتی ہے انسان کے، اور وہ چلتی چلی جاتی ہے، اور وہ اس کو جو ہے ملاحظہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں یہ سوچ بھی جو ہے نا ختم ہے، خلاص کہاں سوئی کا نکا، کہاں جہنم کی کھڑکی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب حالت ہماری کیا ہے؟ دیکھیں اب حالت یہ ہے ہماری کہ ہم اس وقت موت سے بے خوف، موت سے بے خوف ہیں۔ ہم اس طرح سے بے خوف ہیں کہ جب تک ہماری روح جسم میں ہے نا، جیسے کہ ہم نے دنیا سے جانا ہی نہیں۔ اچھا، موت سے ڈر بھی لگتا ہے، خوف بھی آتا ہے، خوف بھی انسان کو آتا ہے کہ موت آئے گی، بھائی موت، ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو آپ کو پتا کہ جب ہم دنیا میں نہیں تھے، ہم کہاں تھے؟ ہم عالم ارواح میں تھے، عالم ارواح سے ہم دنیا میں آ گئے، اب دنیا سے عالم برزخ میں جائیں گے، اور پھر عالم برزخ سے پھر جب محشر کا میدان ہوگا اس وقت ہمیں اٹھایا جائے گا۔ ایک ہمارے لیے وہ محشر کا میدان ہوگا، وہ عالم ہوگا جس کے متعلق روایتیں اور حدیثیں بالکل آیا ہیں اور ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ منظر کیسا ہولناک منظر ہوگا بدکاروں کے لیے، اور مگر نیکوکاروں کے لیے تو انتہائی حسین منظر ہوگا کہ ان کو بے حساب بخشا جائے گا، اور انہیں لوگوں کے حساب کتاب ہونے سے 500 برس قبل ہی انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا، بے حساب۔ ایسے بھی لوگ ہوں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ پیارے اسلامی بھائیوں، عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم اس وقت موت کے حوالے سے جو ہے نا بالکل لاپرواہ ہیں۔ موت کو یاد تو ہمیں دن میں 20 مرتبہ کرنی چاہیے، اور جب موت یاد آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ ہر کوئی آپ کو بات نہیں بتائے گا، میں آپ کو صحیح عرض کروں، ہم بستر پہ لیٹتے ہیں موت یقیناً یاد آتی ہے۔ میں نمازی حضرات تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ موت کو ضرور یاد کرتے ہیں۔ جو بے نمازی وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اب میں اس کو بیچارے کہوں گا کیوں وہ لاچار بنتا جا رہا ہے، آگے جا کے بالکل لاچار ہوگا، کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی اسے بخشوانے والا بھی نہیں ہوگا، اللہ کی گرفت میں ہوگا۔ کب تک رہے گا؟ وہ اللہ کی مرضی۔ آج ہم موت کو بخوبی سمجھتے ہیں، اور موت کو اگر ہم یاد کرتے ہیں اور ہمیں یاد آتی ہے، اپنی موت یاد آتی ہے، تو اس وقت ایک دعا کریں، یا اللہ میری بخشش و مغفرت فرما، میرے گناہوں کو بخش دے، مجھے سچی توبہ نصیب فرما دے، توبہ تو نسوہ نصیب فرما دے، مجھے جو ہے پختہ توبہ جو ہے وہ عطا فرما۔ اب توبہ تو نسوہ عام طور پر مشہور ہے نا، کہ جس کے متعلق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے، آگے کو نصیحت ہو جائے۔ تو اس آیت کریمہ میں توبۃ النصوح کا ذکر ہے، ہم پکی و پختہ توبہ کے حوالے سے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، توبۃ النصوح کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے کیے ہوئے گناہ پر نادم ہو، پھر اللہ پاک سے معافی مانگے اور اس گناہ کی طرف کبھی نہ لوٹے، جیسے دودھ اپنے تھن میں دوبارہ نہیں لوٹتا۔ مثال دی گئی، دودھ سے تھن نکال لیا گیا تو کیا دودھ تھن میں واپس جائے گا؟ نہیں جا سکتا نا۔ تو اب میں اسی طرح ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، گھڑی چل رہی ہے، گھڑی کا 1 منٹ پورا ہوا، 60 سیکنڈ، 1 منٹ زندگی کا گزر گیا ہمارا، 1 منٹ زندگی گزر گیا۔ کیا آپ یا میں کروڑ پتی ہو کر، کھرب پتی ہو کر، کیا اپنی زندگی کا 1 منٹ واپس لے کے آ سکتے ہیں؟ نہیں لے کے آ سکتے۔ کیا ہم اپنے ماں باپ کی اس زندگی کو واپس لے کے آ سکتے ہیں کہ جو وقت ہم نے ان کے ساتھ گزارا؟ نہیں لے کے آ سکتے، نہیں لے کے آ سکتے۔ جب نہیں لے کے آ سکتے تو ہم کیوں مطلب یہ ہے کہ اپنی موت سے بے خبر اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار سے بے خبر، پختہ توبہ نہیں کرتے ہم لوگ توبہ کا توبہ صحیح نا؟ اچھا، گناہ کا احساس ہوتا ہے پھر گناہ کرتے ہیں،
گناہ کا احساس ہوتا ہے پھر گناہ. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ توبہ تو نسوہ نہیں ہوئی, توبہ ہو گئی خالی. یعنی وہ توبہ نہیں ہوئی کہ جس کی خاصیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی توبہ تو نسوہ کی. وہ کیا خاصیت ہے سنیے. وہ خاصیت یہ ہے کہ بندہ اپنے کیے ہوئے گناہ پر نادم ہو جائے, شرمندہ ہو جائے, یار یہ میں نے گناہ کیا, یہ میں نے معاملات کیے ہیں, چار دیواری میں کیے ہیں, موبائل کے ذریعے کیے ہیں, یا کسی بھی حوالے سے کیے ہیں, گناہ کیا ہے, اللہ کی پکڑ میں آ گیا ہوں, جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. جہاں تک شرعی تقاضے تھے وہ سارے کام مجھے کرنے چاہیے, جہاں شریعت نے مجھے منع کر دیا وہاں رک جانا چاہیے تھا, مگر میں نہیں رک سکا. بتقاضۂ بشریت مجھ سے گناہ ہو گیا. کیا ہو گیا کہ میں بشر ہوں اور ان تمام تقاضوں کی وجہ سے مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے. گناہ ہر ایک سے سرزد ہوتا ہے, یہ بات یاد رکھیے گا, کیونکہ ہم نے بشریت, ہم بشر ہیں, اور اللہ نے اس بشر کو عقل بھی اس لیے عطا کی ہے کہ ہم گناہ اور نیکی میں تمیز کرتے ہوئے اپنے آپ کو شیطان اور نفس کے مکروہ فریب سے بچاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو جائیں. تو لہذا کوئی گناہ ہوا تو اس گناہ پر بندہ کیا ہو جائے, نادم ہو گیا بندہ. اب نادم ہونے سے بات نہیں چلے گا, نادم ہو گیا, جبکہ ندامت بھی توبہ ہی ہے, یہ بھی حدیث پاک ہے. اب وہ زبانی طور پہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ اس کی معافی طلب کرے. جب تک وہ معافی طلب نہیں کرے گا تو رہائی نہیں ملے گی. تو رہائی حاصل کرنے کے لیے معافی طلب کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اب اللہ کی بارگاہ توبہ کرے کہ اللہ یہ جو گناہ مجھ سے ہوا نا, یہ اب گناہ میں نہیں کروں گا. اچھا اب آگے آئیں, پھر وہ اس گناہ کی طرف نہ پلٹے. اب مثال کے طور پر میں توبہ کر لوں, یار میں نے آج کے بعد سے نہ گانے سننے ہیں, نہ سنانے ہیں, نہ گانے, نہ میں گاؤں گا گانے, نہ بجاؤں گا گانے, اور نہ میں سنوں گا گانے. نہ میں ایسی محفلوں میں جاؤں گا, یا میں ایسے مطلب شادی فنکشن میں نہیں جاؤں گا کہ جہاں پر گانے بجتے. میں توبہ کرتا ہوں. اب تک جتنے گانے سننے تھے سن لیے, اب توبہ کر لیا کہ میں نے جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو گیا ہوں, نادم ہو گیا ہوں, اور اللہ کی بارگاہ توبہ کرتے ہیں, اللہ آئندہ کبھی میں اس گناہ کی طرف نہیں پلٹوں گا, میرے گناہ کو معاف فرما دے. اب اس پہ وہ کاربند ہو گیا, مضبوط ہو گیا, تو یہی توبۃ النصوح. اور بہت سارے گناہ جو انسان کے اپنے اندر کے ہیں, کیونکہ نفس ہمارے اندر ہے نا, نفس کی خواہشات تو کس کے اندر نہیں ہے مجھے بتائیں, سب کے اندر ہے. انسان ہے اس کے اندر ہے, جانور ہے اس کے اندر, جانور پہ شریعت نہیں ہے, انسان مسلمانوں پہ شریعت ہے, شریعت کا دائرہ ہے, شریعت کے تقاضے ہیں. تو ہم نے اسی شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی کو بسر کرنا. اگر ہم نے بسر کرنے میں کامیابی حاصل کر لی تو یقین جانا یہ موت تو واقعی مومن کا تحفہ ہے. کیا ہے؟ تحفہ ہے. اس کو وہ انعامات ملیں گے کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا, یہ سوچ بھی نہیں سکتا. اس کو وہ چیزیں ملیں گی. اور یہ بات ایسے ہی نہیں کہہ دی گئی, جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ موت مومن کا تحفہ ہے. موت مومن کا تحفہ ہے, اور مومن کے لیے موت کا دن حدیث پاک میں آتا ہے وہ عید کا دن ہے, عید کا دن ہے. مگر کیا ہے کہ دنیا سے جدائی جو ہے نا وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی برداشت؟ وہ یوں نہیں ہوتی برداشت کہ ہم نے دنیا سے دل لگا بیٹھے ہیں, ہم دنیا کی رنگینیوں میں رہنے لگ گئے, اور دنیا کو اور دنیا داروں کو اور دنیا دار دوستوں احباب دیگر رشتہ دار احباب اور دنیا کا مال و متاع, دنیا کی آرائش کو مطلب ہم چھوڑنے کو تیار نہیں, چھوڑنے کو تیار. ہم دنیا میں اگر کوئی اپنے لیے گھر بنا بھی لیں گے تو وہ گھر ہمارا اپنا ہے کب؟ ہے ہمارا اپنا؟ بتائیے, نہیں ہے ہمارا. آنے والے لوگوں کا ہے, وہ بھی ان کا بھی نہیں ہے, ان کا بھی ٹائم پورا ہو جائے وہ بھی چلے جائیں گے. جو آنے والے ہوں گے وہ آئیں گے. اور دیکھیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یقین جانیے کہ جو لوگ عالم ارواح میں اور جو عالم برزخ میں ہیں. اب عالم ارواح میں کون؟ عالم ارواح وہ عالم کہ جہاں پر تمام وہ روحیں موجود ہیں جو دنیا میں آئیں گی,
ہم شادی کرتے ہیں، بچہ آتا ہے نا، بچے آتے ہیں نا شادی کرنے وقت، تو وہ جو بچے جو آتے ہیں وہ بڑے بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح کے وہ جو روحیں ہیں وہ عالم ارواح میں ہیں، وہ دنیا میں آنے کے لیے بےتاب ہے. اور جو عالم برزخ میں ہیں، جو قبروں کے اندر موجود ہیں، کہاں ہیں وہ؟ قبر میں موجود ہیں، عالم برزخ میں موجود ہیں. جو عالم برزخ میں موجود ہیں وہ اس چیز پر بےتاب ہیں. اب دونوں کی دعائیں سنیں، دونوں کی دعائیں سنیں. عالم ارواح کے اندر تمام روحیں دعا کرتی ہیں. کیا دعا کرتی ہیں؟ اللہ جو دنیا میں ہیں ان کو جلدی سے مار تاکہ ہم آئیں، ختم کر ان کو موت دے. اور جو جن کو موت ہو گئی اور عالم برزخ میں چلے گئے، وہ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں عالم برزخ میں کہ یا اللہ تو جلدی سے ان لوگوں کو موت دے تاکہ قیامت جلدی برپا ہو. دیکھا آپ نے، موت سے تم فرار نہیں، کوئی بھی فرار نہیں، موت سے کوئی بھی فرار نہیں. مگر یہ دیکھیے، اول موت آخر موت، پھر زندگی پانی کا بلبلا، جھاگ کا بلبلا بھی نہیں کہ جو ٹھہر جائے. کیا بھروسہ یار، کیا ہو سکتا ہے کہ بندہ جو ہے دنیا سے کس طرح سے اچانک نکل جاتا ہے. کچھ پتا ہوتا ہے کسی کے بارے میں؟ کچھ نہیں ہوتا. لوگ اپنی ڈیوٹیوں پہ ہوتے ہیں، نوکریوں پہ ہوتے ہیں، کوئی کہیں مصروف ہوتا ہے، فون آتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے، کبھی چھوٹ جاتی ہے. یہ سنتے ہی آپ کو پتا ہے جب کسی کے گھر کا کوئی فرد انتقال کرتا ہے تو اس کی کیفیات وہی جانتا ہے. اور ان تمام کیفیات سے جتنے یہاں بیٹھے ہوئے سارے واقف ہیں. کوئی گھر نہیں کہ جو موت سے خالی ہوا، ہر گھر میں موت آئی ہے. تو لہذا جب ہر گھر کے اندر موت آئی، اور موت جو ہے جس کو آ گئی، ہمیں موت آنے والی ہے، تو ہم اس کی کیا تیاری کرتے ہیں؟ ہم خالی جب جنازہ ہوتا ہے تو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. تو بتائیے کہ موت کی تیاری کرنے کے لیے اس وقت ہم نے کیا کیا؟ کیا 5 وقت کی نماز پڑھی ہم نے؟ نہیں پڑھی. کیا ہم نے مطلب یہ ہے کہ گناہ کرنا چھوڑ دیے، نیکیاں کرنا شروع کر دی؟ نہیں. نہ ہم نے گناہ کرنا چھوڑا، نہ ہم مصلی کی زینت بنے، نہ ہم تلاوت کرنے والے ہوئے، نہ ہم ذکر اذکار کرنے والے ہوئے، بلکہ ہم تو بد نگاہی کرنے والے ہو گئے، جھوٹ بولنے والے ہو گئے، غیبت کرنے والے ہو گئے، چغلی لگانے والے ہو گئے، جھگڑا فساد کرنے والے ہو گئے. ہم لوگ تو اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ حقیقتاً، ناراض مت ہوئیے، حقیقتاً ہم لوگ اپنے ساتھ بہت بڑے فسادی ہیں، کسی کے ساتھ نہیں ہیں. اور ہم اپنے آپ کو بہت بڑا دھوکہ دے رہے ہیں، اتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں. آپ بتائیے ایمانداری سے، جب ہم کسی کو دفن کرتے ہیں قبر کے اندر تو ہمارے اندر ایک تصور بنتا ہے، موت اس کو آئیے مجھے تو نہیں آئیے. ایسے ہی ہے؟ بولیے، موت اس کو آئیے مجھے تو نہیں آئیے. تو اس کا مطلب تمہاری اور ہماری موت کتنی دور ہے. جبکہ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، قبرستان کے اندر، قبرستان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے جانے سے منع فرمایا، ٹھیک، پھر جانے کا حکم فرمایا. وہ یوں تاکہ ہم قبر و آخرت کو یاد کر کے، خوف خدا اپنے اندر پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بنے. ہمیں اپنی موت یاد ہے. موت ہمیں یاد آتی ہے مگر وقتی ہوتی ہے، وقتی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وقتی، یہ وقتی سے کچھ نہیں ہوگا. اس کو دل کی گہرائیوں میں جا کر دیکھیے، غور کیجئے، غور کیجئے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علی جو ہے موت کی تکالیف کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جسم کی ایک رگ بھی کھینچی جائے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ہر رگ سے نکالا جاتا ہے تو کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی. اور پھر آہستہ آہستہ جسم کے ہر حصے پر موت طاری ہوتی ہے. پہلے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلیاں، پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، اور یوں جسم کے ہر حصے کو سختی کے بعد پھر سختی اور تکلیف کے بعد پھر تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ روح حلق تک کھینچ لی جاتی ہے. یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب
مرنے والے کی امیدیں دنیا والوں سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ اللہ۔ پھر حسرت اور ندامت اسے چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں۔ اللہ اللہ۔ غور کیجئے پیارے محترم اسلامی بھائی، کہ اب امیدیں ختم، اینڈ ہو گیا مرنے والے کا، اب دنیا والے سے مجھے کوئی امید وابستہ نہیں ہے کہ وہ مجھے بچا لیں گے اور میرے معاملات بہتر ہو جائیں۔ نہ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، دیکھیے آج 14 شعبان المعظم ہے، کیا ہے؟ اور اس وقت مطلب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ امواتوں کے جو واقعات ہیں وہ کس قدر ہو رہے ہیں، ہوتے جا رہے ہیں، مگر لوگوں کے اندر ایک چیز میں نے دیکھی جو برملا کہہ رہے ہیں کہ یار یہ شعبان کا مہینہ ہے، کلوزنگ کا مہینہ ہے، اب جس کو جانا ہے وہ جانا ہے، دلی موتیں ہوں گی جو رہ جائیں گے۔ دیکھیے غور کیجئے، یہ بات ہر ایک بارش ہو، بغیر داڑھی والا ہو، کوئی بھی ہو، اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ مہینہ کلوزنگ کا مہینہ ہے، اس میں فیصلے ہو چکے ہیں، کس کو جانا ہے، کس کو آنا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کون کتنا عافیت میں ہوگا، کون کتنا آزمائش میں گرفتار ہوگا۔ یہ سارے فیصلے آج 15ویں شعبان میں ہونے ہیں، آنے والے سال میں، اور آنے والے سال میں ہو چکے۔ تو ہم ایک بات برملا کہتے ہیں یا کلوزنگ کا مہینہ۔ اب یہ حال ہی میں میرے ایک ساڑو تھے، اور میرے ساڑو کے بڑے بھائی کا بیٹا آپ کا یہیں پر ہی وہ اپنے دوستوں میں آیا، اور کسی نے اس کو زہر کھلا کر جو ہے بیچارے کو مار دیا، اور ہمارے اسی اپنے علاقے کے اندر ہی جو پی ایس او کا پمپ ہے نا، اس کے آگے جا کے اس کو پھینکے چلے گئے اچانک۔ اور یہ اچانک امواتیں ہوتی ہیں۔ اچانک اموات ہونے کی وجہ بھی کیا ہے؟ ایک حدیث میں آپ کو سناتا چلوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب گناہ عام ہونے لگ جائیں قوم کے اندر تو وہاں ناگہانی اموات واقع ہوتی ہے، اچانک موتیں، کہ بندہ سوچ نہیں سکتا یار یہ تو صحیح تھا یار، ابھی تو میں چھوڑ کے گیا ہوں، ابھی تو بات چیت کر کے گیا ہوں، کیا بات کر رہے ہو یار، بس بھائی انتقال ہو جاتا، ان کی فوتگی ہو گئی، یقین نہیں آتا۔ تو اس وقت بھی اس میت کے اندر لوگوں نے کہا یار کلوزنگ کا ٹائم ہے نا، بس جس کو جانا جائے وہ جائے گا۔ تو یار جب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کلوزنگ کا مہینہ ہے، اور ایک بات برملا ہمارے بزرگ حضرات بھی اور جتنے بھی بوڑھے حضرات ہیں یا درمیانے حضرات ہیں، وہ اس بات جب ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تو کسی دکان پہ بیٹھتے ہیں، کسی ہوٹل پہ بیٹھتے ہیں، کیا ہو بس تھوڑا بیٹھ جاتے ہیں، وقت پاس کر رہے ہیں۔ تو وقت ہم کون سا پاس کر رہے ہیں؟ زندگی کا وقت پاس کر رہے ہیں نا ہم، تو زندگی تو ہم اپنی برباد کر رہے ہیں۔ بلکہ جو زندگی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہے وقت وہ اللہ کی عبادت میں لگا دے، ذکر اذکار میں لگا دے، ذکر اذکار میں لگا کے وہ وقت کو گزار دے۔ وہ وقت گزر گیا تو وہ نیکیوں میں گزر گیا۔ اور اقوال زرین میں سے ہے کہ مشقت کی خاطر نیکی ترک نہ کر، مشقت ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہے گی۔ مزے کے خاطر گناہ مت کر، مزے کے خاطر گناہ مت کر، گناہ کا مزہ تو چلا جائے گا مگر نامہ اعمال میں گناہ باقی رہ جائے، گناہ باقی رہ جائے۔ تو لہذا میرے میٹھے اور محترم اسلام بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی میں بہت سارے مراحل سے گزرنا ہے۔ ذریعہ معاش سے ہم گزر رہے ہیں۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے تو ہم کوتاہی برت رہے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہم کوتاہی برت رہے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہم کوتاہی برت رہے ہیں، اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، جھوٹ غیبت چغلی اور دیگر گناہوں میں ملوث ہو کر اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ ابھی ہماری یہ زندگی چل رہی ہے۔ اگر یہی زندگی ہماری صراط مستقیم پہ چلنے والی ہو جائے تو ہم کامیاب کامران ہو جائیں۔ اور ہم کامیاب اور کامران اس صورت میں ہوں گے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاؤں کا دامن پھیلا دیں گے تو ہمیں توبہ نصوح نصیب ہوگی۔ کیا نصیب ہوگی؟ توبہ نصوح نصیب ہوگی، ہماری بخشش و مغفرت یقینی ہوگی، اور ہم مصلی کی زینت ہوں گے، ہم نماز پڑھنے والے ہوں گے، اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، اس کی فرما برداری کرنے والے ہوں گے۔ تو لہذا میرے میٹھے محترم سمجھو، موت پر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، توبہ استغفار پر بھی ہو سکتی ہے، مگر ہم جب تک زندہ ہیں
ہم جیتے جی توبہ استغفار کر سکتے ہیں. حالت نزع میں توبہ قابل قبول بولیے نہیں ہے. حالت نزع کیا چیز ہے پتا آپ کو؟ حالت نزع جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے، نزع کی تک جب اس کو سب عیاں ہو جاتا ہے، حقیقت کافر کو بھی پتہ لگ جاتی ہے اور گناہگار کو بھی حقیقت پتہ لگ جاتی ہے. اب اس وقت وہ توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اس کا حال وہی ہوتا ہے کہ کسی اگر موبائل چور والے کو پکڑ لیا جائے اور اب اس کو کوٹا جائے، وہ کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ غلطی ہو گئی معاف کر دو. کیا بولتا ہے وہ؟ غلطی ہو گئی. اس کو پتا میں غلطی کر رہا ہوں اور پھر معافی مانگ رہا ہوں. غلطی کر رہا ہوں، غلطی ہو گئی یار معاف کر دو. اور لوگ اسے کوٹ رہے ہیں بری طریقے سے، غلطی ہو گئی معاف کر دو، بس معاف کر دو، بس معاف کر دو. غلطی ہو گئی معاف کر دو تو یہ غلطی کی کیوں؟ اور اب ایسے ٹائم پہ تم غلطی کو معافی مانگ رہے ہو کہ اب یہاں گنجائش نہیں ہے، تم پکڑے گئے ہو، دھر لیے گئے ہو، اب تمہارے جوتے تو پڑیں گے نا. اور تم تو بخشتے کس کے ہو؟ اگر کوئی پکڑتا ہے تو دوسرا بندہ تیار ہوتا ہے گولی مارنے کے لیے اور ٹھک کر کے دل پہ گولی مارتا ہے. وہ ایک ہی گولی بندے کا کام کر دیتی ہے. یہ دنیا کا حال ہے. تو عالم نزع میں جب بندہ ہوگا، نزع کی شدت کی تکلیف ہوں گی، اس وقت وہ توبہ کرنے کی کوشش کرے گا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی کہ وقت ہے کہ ابھی توبہ کر لی جائے. اور وقت ہے، اگر اللہ نے زندگی دی، پل کا بھروسہ نہیں. یقین جانیے پل کا بھروسہ نہیں ہے. آج وہ دن ہے، آج وہ خاص دن ہے کہ جس میں ہمارے پرانے نامہ اعمال بند کیے جائیں گے اور نئے نامہ اعمال کھولے جائیں گے. اب نئے کھولے جائیں گے اور نئے کیا ہوں گے؟ یعنی اوپننگ اینڈ کلوزنگ، یہ ہمارے نامہ اعمال کی ہے. اور اگر آج کا روزہ رکھا ہے تو اچھی بات ہے، کیونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ کہ جس سے لوگ غافل ہیں اور باقی غافل ہیں، کیونکہ ہمارے متعلق کیا فیصلہ ہونے والا ہے اس سال آپ کو مجھے نہیں پتا، آپ کو مجھے نہیں پتا. ان تمام فیصلوں میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر کے اپنے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی طلب کر لیں گے، اس رب کعبہ کی قسم انشاءاللہ وہ ہمیں مل جائے گی، وہ مل جائے گی. آج ہی کی شب ہے جو بھی کچھ ہے، اور آج ہی کا دن ہے جو بھی کچھ ہے. آج آخری دن نامہ اعمال کا تبدیل ہونے کا وقت مغرب کا وقت ہے. کون سا وقت ہے؟ مغرب کا وقت ہے. عصر سے لے کے مغرب تک یہاں اعتکاف کیجیے. روزہ گھر پہ نہ کھولیے، روزہ بھی یہاں کھولیے. ہم نے روزے کا بھی اہتمام کیا. اب اگر ہم یہاں ہوں گے عصر سے مغرب تک، اور پھر یہاں پر ہم انشاءاللہ توبہ استغفار کے حوالے سے بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ خاص اوراد و وظائف بھی کریں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اختتامی نامہ اعمال کی دعا پر کریں گے اللہ کی بارگاہ میں. یا اللہ بتقاضا بشریت ہم تیرے مجرم ہیں، ہم سے گناہ ہوئے، یہ نہیں کہ نہیں ہوئے، کیا بھول چکے نہیں، جان بوجھ کے ہوئے، جیسے بھی ہوئے، یا اللہ سب کو معاف فرما دے اور ہمیں توفیق دے توبہ تو نسوہ کی. اور ہم توبہ کرتے ہیں اپنی جانب سے، باقی تو ہمیں توفیق عطا فرما دے رب العالمین کہ ہم گناہوں کی طرف التفات نہ کریں. تو ہمیں توفیق عطا فرما. ہم میں طاقت نہیں کہ ہم نیکی کر سکیں، ہم میں استقامت یا قوت نہیں کہ ہم گناہوں سے بچ سکیں. تیری عطا اور تیرے فضل و کرم سے ہم نیکیوں پر بھی گامزن رہیں گے، اور تیرے ہی فضل و کرم اور تیری عطا سے گناہوں سے بھی باز رہیں گے. باقی تو ہم میں تو کوئی قوت طاقت نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو لہذا عصر کا وقت ایسا وقت ہوگا یہاں پر. آج ہم ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں آپ، اور ہر سال یہاں پر الحمدللہ اعتکاف ہوتا ہے عصر سے مغرب. کہ جو عصر سے مغرب کا اعتکاف کرتا ہے نا، لمحہ بھر کا اعتکاف کرتا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. اور کئی مسافات ہے نا، کئی مسافات مجھے یاد نہیں ہے کہ بھئی کتنی مسافات، اور کئی روایتیں اس پر کہ بندہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے. اچھا مسافات کیا ہوتی ہیں؟ مطلب یعنی ایک گھوڑا جو ہے مطلب زیادہ 3000 مسافات، 5000 مسافات،
یعنی 3000 مسافت مثال کے طور پہ کہ ایک گھوڑا دوڑتا ہے اور اتنا راستہ طے کرتا ہے، وہ مسافت کہلاتی ہے. تو وہ اتنا دور جو ہے وہ جہنم سے ہو جائے گا. تو اس میں آپ یہ نہیں کہ آپ کہیں جا کے بیٹھ جائیں ادھر ہوٹلوں پہ بیٹھ جائیں. ہوٹلوں کی تو آج زینت بنے ہی نہیں، آپ بازاروں کی زینت آپ بنے نہیں، دکان کی زینت آپ بنے نہیں، آپ صرف اور صرف مسجد کی زینت بن جائیں. اپنی بھلائی مانگ لیجئے، نہیں تو ہم اپنے لیے کسی اور کے لیے نہیں، ہم اپنے لیے بہت بڑے فسادی ہیں. اس فساد کو اپنے قلب سے، اپنے اندر سے دور کرنے کی کوشش کرنی ہے آج ہم نے انشاءاللہ. یہاں پر آپ رہیں گے ہمارے ساتھ انشاءاللہ. اختتامی دعا ہوگی. آپ کو مطلب شرم حضور کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، یہ تو سبیل اللہ ہے. کیا ہے؟ افطار ہم کروائیں گے، جس کا روزہ ہوگا یہ کیا ہے؟ سبیل اللہ ہوتا ہے. سب ایک بات یاد رکھیے گا، سبیل اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ راہ خدا میں، اور ظاہر کہ راہ خدا میں کھلانا یہ بڑی فضیلت رکھتا ہے. اس میں امیر غریب سب کھا سکتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا. یہ نہیں میں پیسے والا تو میں نہیں کھاؤں گا، نہیں ایسا نہیں ہے. یہ تو سبیل اللہ ہے، سبیل ہے، یہ اللہ کی طرف سے اور اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کی جانب سے ہے. تو لہذا یہ سبیل اللہ ہے، اور یہ ہر ایک کے لیے کھانا مطلب کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ روزہ یہاں کھولیں، پھر ہم 6 نوافل پڑھیں گے. 6 نوافل جو ہے نا یہ پوری زندگی کا حصار ہے. اس کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. جب تک زندگی 6 نوافل ادا کرتے رہیں کہ ہم 15ویں شعبان کے اندر 6 نوافل ادا کریں گے. نامہ اعمال کی ابتدا ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ ابتدا ہو جائے گی. اتنے 6 نوافل جو ہے اپنی بھلائی کے لیے پڑھیں. سبحان اللہ تو کہہ دیں یار. پورے سال کی بھلائی کے لیے اس نے 6 نوافل ادا کریں. لیجئے قبول ہو گئی. کیا ہو گئی؟ قبول ہو گئی انشاءاللہ قبول ہو گئی انشاءاللہ. اب جو دیگر معاملات یہاں چلیں گے لکھا جائے گا نامہ اعمال کے اندر. تو آپ نے 6 نوافل کے بعد ہم نے آپ تمام حضرات کے لیے لنگر کا بھی اہتمام کیا کہ آپ گھر نہ جائیں، کھانا کھائیں، کھانا بھی ادھر ہی کھا لیں. کھانا کھا لیں یہاں پر، لنگر کھا لیں. لنگر کھانے کے بعد بھی آپ عشاء کی نماز با جماعت ادا کر لیں. لکھا جائے گا نماز با جماعت ادا ہو گئی. ابتدا ہو گئی نا نامہ اعمال کی. ایک تو ہم مسجد میں تھے، ختم ہوا مسجد میں تھے، شروع ہوا تو مسجد میں تھے. مغرب کی نماز سے پہلے ہم نے روزہ کھولا. روزہ نہیں کھولا تو نفلی اعتکاف کیا. نفلی اعتکاف کر کے وہ ہمارا لکھ دیا گیا. پھر ہم نے مغرب کی نماز پڑھی. مغرب کی نماز 6 نوافل پڑھے. پھر ہم نے اللہ کا عطا کردہ رزق کھایا. کھانے کے بعد پھر ہم نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کری. عشاء کے بعد مختصر محفل ہوگی. محفل کے بعد پھر بیان ہوگا. بیان ہونے کے بعد آپ تمام حضرات نے پھر صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے. صلاۃ و تسبیح پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ دعا ہوگی، خاص دعا ہوگی، خصوصی دعا ہوگی. ٹھیک، پاکستان کے لیے وہ خصوصی دعا کریں اور عالم اسلام کے لیے بھی دعا کریں. اس وقت ضرورت ہے، پاکستان کے لیے بہت ضرورت ہے. پاکستان کن دوراہوں سے گزر رہا ہے ہم تو خبروں میں سنتے رہتے ہیں، مگر جن دوراہوں سے گزر رہا ہے یہ بڑا سینسیٹیو اور بہت ہی خطرناک ماحول جو ہے پوری دنیا کا بنا ہوا. اور یہ بات ہے دنیا کے اندر جتنے بھی کفار ہیں نا وہ کسی کے دشمن نہیں، صرف وہ دشمن ہمارے یعنی مسلمانوں کے دشمن ہیں، جتنے بھی غیر مذاہب. یہ بات یاد رکھیے. تو آپ نے پاکستان کے لیے دعا کرنی ہے، عالم اسلام کے لیے دعا کرنی ہے، اور اسلامی کنٹریوں کے لیے دعا کرنی ہے. اسلامی کنٹریوں. اور اگر کوئی مطلب یہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو کافر ہے مگر وہ مسلمانوں کا ساتھ دیتا ہے تو اس کے لیے دعا کر دیں یا اللہ اس کو اسلام کی دولت دے دے، اس کو ہدایت دے دے. اس کی ہدایت کے لیے دعا کر دیں، ہدایت کے لیے دعا کر دیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ دعاؤں کا دامن پھیلائیں گے انشاءاللہ. پھر دعا ہوگی. اس کے بعد آپ پھر یہاں سے جو ہے دعا کے بعد پھر آپ اور ہم قبرستان چلیں گے. تو یہاں سے ہم ان کو بھی یاد کریں گے، ان کے لیے دعا بھی کریں گے، ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کریں گے. پھر ان کے اپنے لواحقین کے پاس جائیں گے انشاءاللہ. وہاں فاتحہ وغیرہ کر کے انشاءاللہ تبارک اللہ جو بقیہ وقت بچے گا وہ ہم انشاءاللہ اور پھر سحری کر کے روزہ رکھ لیں گے تاکہ یہ پتہ لگے کہ نامہ اعمال کا پہلا دن اور شب تو عبادت میں گزری اور پہلا دن جو ہے روزے میں گزرا. پہلا دن روزے میں گزرا. اور اگر پچھلی دفعہ یہ آپ نے عمل کیا ہے تو میں اللہ تعالی کی رحمت سے بہت امید رکھتا ہوں اس بات سے کہ میرے رب عز و جل کی بارگاہ میں جب یہ نامہ اعمال جائیں گے کوئی اس بات سے بعید نہیں کہ جب دیکھا جائے اس کے اندر
کہ بھئی ابتدا جو ہے وہ میرے نام سے ہے. کس کے نام سے؟ ابتدا میرے نام سے اور انتہا میرے نام سے. بیچ کے تمام گناہ میں نے معاف کیے. دور مت جائیں, ایک واقعہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں اپنا بیان, کہ غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے کہ ایک شخص کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا. قبر میں عذاب ہو رہا تھا, تو جب وہ قبر میں عذاب ہو رہا تھا, جب واپسی آیا تو اس پہ عذاب نہیں ہو رہا تھا. جب دوبارہ دیکھا تو اللہ کی بارے میں اس سے پہلے عذاب ہو رہا تھا اور اب عذاب کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ مرا تھا تو اس کی بیوی حاملہ تھی. اب اس نے بچہ جنا. بچہ جننے کے بعد وہ بڑا ہوا اور اس کی ماں نے اس کو جو ہے دینی تعلیم کے لیے اس کو مدرسے پہنچایا, اور اس نے جو ہے مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے پکارا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میری رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا, میری رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس کی اولاد جو ہے مجھے رحمان اور رحیم کہہ کے پکارے اور میں اس کو عذاب دے دوں, لہذا میں نے اس کے اوپر زیادہ بڑھا لیا. تو اس کی رحمت سے بعید نہیں کہ اول بھی اللہ کا ذکر ہے, انتہا بھی اللہ کا ذکر ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی میرا رب عز و جل پورے سال کے گناہ ہمارے معاف فرما دے گا انشاءاللہ. تو آج کا دن آپ نے ضائع نہیں کرنا ہے. یہاں پہنچ جانا بھائی, یہاں پہ اللہ کا ذکر ہوگا. کیا ہوگا؟ اللہ کا ذکر ہوگا, اس کی یاد ہوگی اور اس کی بارگاہ میں توبہ استغفار ہوگا, اور اپنے مرحومین کے لیے بخشش کی دعائیں ہوں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ زندگی کی دعائیں مانگ لیجیے حضرت. اللہ جو بیمار ہے اللہ اس کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے, عافیت کے ساتھ. دیکھیں دعا مانگ رہے, عافیت کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں. یہ بیمار ہے بیچارہ, یا اللہ اس کو صحت دے عافیت کے ساتھ. اگر عافیت نہیں ہے اور مزید وہ مشقت میں اور تکالیفوں میں مبتلا ہوتا ہے, تو اب ہمارے اندر, ہم منہ سے نہیں بولتے مگر یہ بات ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے, یا اللہ اس کو جلدی سے موت دے دے یار, بہت تکلیف کے اندر. مرنے کے بعد کتنی تکلیف ہو یہ تو ہمیں نہیں پتا نا, مگر ہم بظاہر اس کی تکلیف دیکھ کے بولتے ہیں بس ٹھیک ہے اس کا انتقال ہو جائے. ہم اس پر, ہمارا ذہن بن جاتا ہمارا, ہم اس پر ایگری ہو جاتے ہیں. تو لہذا اس طرح دعا کریں کہ یا اللہ فلاں بیمار ہے, اللہ تعالیٰ اس کو عافیت والی زندگی عطا فرما. جب اس کو عافیت والی زندگی رب نے اس کو عطا فرمائی تو وہ عافیت کے ساتھ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا, کسی کا محتاج نہیں رہے گا. یہ بات یاد رکھیے گا. اور اگر عافیت والی زندگی اس کے حصے میں نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سلامتی والی موت دے دے گا. کون سی؟ سلامتی والی موت دے دے گا. یا سلاموں کا ورد کرتے ہیں آپ لوگ سارے کے سارے؟ دیکھیں بات سے بات نہیں کے لیے میں بولتا چلا جا رہا ہوں, مگر پتے کی بات بتا رہا ہوں. یا سلاموں کے ورد کے اندر دونوں چیزیں, یہ بات یاد رکھیے گا, یا تو سلامتی سے بندہ واپس آتا ہے یا پھر سلامتی کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے. میری بات ہے, یا سلاموں کا لوگ ورد کرتے ہیں یا سلاموں کہ ہم مشکل میں ہیں, کیا بندہ واپس, تو اس میں واپس بھی بندہ آ سکتا ہے سلامتی کے ساتھ, مگر سلامتی کے ساتھ واپس چلا جاتا ہے, واپس بھی ہو جاتا ہے. ان میں دونوں باتیں. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم پر, آپ پر, سب پر فضل و کرم عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی. أفعل الخير للأمة أفعل الخير للأمة امت کا بھلا مل کے کرو.